کہ ابلیس آدم کو دیکھ رہا تھا اور فرشتے آدم میں دیکھ رہے تھے، تو جو آدم کو دیکھا وہ شیطان ہو گیا، اور آدم نے جب فرشتوں نے دیکھا تو وہ یہ دیکھا کہ صرف آدم نہیں، ان کی پیشانی میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو رکھا ہے، اسی لیے سارے فرشتے جھک گئے، سارے فرشتے جھک گئے الا ابلیس وکان من الکافرین۔ نکل جا۔ سب سے پہلا فتنہ اس کائنات کا ابلیس کا ہے کہ اللہ والوں کا ذکر اصل میں خدا ہی کا ذکر ہے، اللہ والوں کا ذکر اصل میں خدا ہی کا ذکر ہے۔ بھئی اللہ والا اگر کوئی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ میرے خاندان کا ہے، میرا رشتہ دار ہے، چاہے میرا کوئی رشتے میں لگتا ہے، ارے ایک ہی تو رشتہ ہے ایمان کا۔ ہم نے جان لیا کہ مصطفیٰ کے سچے عاشق کا نام تاج الشریعہ ہے، تو جب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو اب مصطفیٰ کے عاشق کا ذکر ہو رہا ہے، گنبد خضرا میں رسول خوش ہو رہے ہیں، تو اسی لیے اللہ والوں کے ذکر سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کے عاشقوں کا ذکر کرو گے تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہی اصل میں اسی لیے ہم اور آپ حضرات، اور جو بھی دیوانہ ہوتا ہے تو اسے دیوانگی کھینچ لیتی ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے نا اسے دیوانگی کھینچ لیتی ہے، اور وہ دیوانہ مچلتے ہوئے اس محفل میں چلا آتا ہے۔ تو آج جس ولی کا ہم لوگ ذکر کرنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے ہم تو وہاں سے چھیڑیں گے نا، اور وہاں سے چھیڑ کر یہاں تک پہنچا دیں گے، میری تقریر مکمل ہو جائے گی۔ اصل موضوع اور اصل بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاج الشریعہ کیوں، دنیا کیوں انہیں مان رہی ہے؟ مولوی تو ہزاروں ہیں، پیر تو لاکھوں ہیں، اب تو مارکیٹ میں ٹہل رہے ہیں، کمی تو کسی چیز کی ہے نہیں، لیکن ان نگاہوں نے دیکھا ہے کہ جس بستی میں تاج الشریعہ چلے جائیں پوری کی پوری بستی ان کی دیوانی ہو جاتی۔ یہ بات ہے کیا؟ ہم نے تو صرف جانا کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا ایک شہزادہ ہے، مفتی اعظم کا نواسہ ہے، حجت الاسلام کا پوتا ہے، اور مفسر قرآن علامہ ابراہیم رضا کا بیٹا ہے، یہیں تک جانا۔ ابھی آگے بڑھ، سمجھ کی تاج الشریعہ کہتے کسے ہیں۔ آج وہاں تک 3 آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور تیسری آیت جو پڑھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل کو مٹنا ہی تھا۔ لیکن چلتے چلتے دیکھو اس دنیا میں بہت سے فتنوں نے جنم لیا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بچانے والا بھی آ گیا۔ اگر اس بات کو آپ سمجھتے چلیں گے نا تو میری اصل بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ فتنوں نے جنم لیا لیکن کوئی نہ کوئی بچانے والا آیا۔ تو آپ سے ایک سوال کریں گے کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ اس کائنات کا سب سے پہلا فتنہ کون سا ہے؟ تو پڑھا لکھا انسان یہی جواب دے گا کہ ابلیس کا فتنہ سب سے پہلا فتنہ ہے اس کائنات کا۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اب ایک سجدہ کر، فسجدوا، سب جھک گئے الا ابلیس، کٹ گیا، وکانا من الکافرین، ختم ہو گئی کہانی اس کی۔ اور جانتے ہو جب اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو فسجدوا، سب جھک گئے، لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ تو جھکا نہیں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کبھی مٹی پر نہیں جھکتی۔ دلیل دینا شروع کر دیا، دلیل دینا شروع کر دیا۔ لیکن ایک عاشق نے بہت خوب جواب دیا کہ جانتے ہو ابلیس کیوں نہیں جھکا؟ ابلیس کیوں نہیں جھکا؟ تو ایک علمی نقطہ دیتے ہیں
اصل بات یہ تھی کہ ابلیس آدم کو دیکھ رہا تھا. دیکھتے ہیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ ابلیس آدم کو دیکھ رہا تھا اور فرشتے آدم میں دیکھ رہے تھے. تو جو آدم کو دیکھا وہ شیطان ہو گیا, اور آدم میں جب فرشتوں نے دیکھا تو وہ یہ دیکھا کہ صرف آدم نہیں, ان کی پیشانی میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو رکھا ہے. اسی لیے سارے فرشتے جھک گئے, سارے فرشتے جھک گئے الا ابلیس وکان من الکافرین. نکل جا. سب سے پہلا فتنہ اس کائنات کا ابلیس کا ہے. ختم ہو گیا. جب اسے اللہ نے جنت سے نکالا تو ایک بات یہاں پر اور ہے کہ سب سے پہلے عظمت نبی کا منکر ابلیس, سب سے پہلے عظمت مصطفیٰ کا منکر ابلیس. تو وہ لوگ اپنے ذہن کو لگائیں, ابے 6 کروڑ سال تک عبادت کرنے والا جنت میں رہ کر نہ بچ سکا, تو جنت سے باہر ہے, کیسے بچ سکے گا؟ یہ تو خیال کرنا چاہیے نا. عظمت مصطفیٰ کا جو منکر ہوتا ہے, 6 کروڑ سال کا عابد, 6 کروڑ سال کا عابد, اتنا سجدہ. اور اس نے کہا تھا اے مولا ہم تیری تو عبادت کرتے ہی ہیں, تجھ پر تو جھکتے ہی ہیں, تیرا سجدہ تو کرتے ہی ہیں, لیکن ان پر نہیں جھکیں گے, ان پر نہیں جھکیں گے. لیکن وہ جو ہے اللہ کی عبادت کر رہا تھا, اللہ کی مان نہیں رہا تھا. اللہ کی عبادت کر رہا, اللہ کی مان نہیں رہا تھا. فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کی مان بھی رہے ہیں, اللہ کی مان. سب سے پہلا فتنہ ابلیس کا. لیکن جب دنیا میں انسانی وجود آیا تو ایک اور فتنہ نے جنم لیا, ایک اور فتنے نے جنم لیا. اور وہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ کون سا فتنہ ہے؟ تو نمرود کا فتنہ ہے. یہ زمانہ جانتا ہے, یہ دنیا جانتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نمرود کا فتنہ جب اس عالم وجود میں آیا تو کیا کیا جانتے ہو؟ ایسا فتنہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. حضرت ابراہیم سے ٹکرا گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا بے بدبخت, میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے, میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. تو نمرود نے کہا قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ, یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. تو جانتے ہو 2 آدمی کو بلایا, ایک کو موت کی سزا ہو گئی تھی, اسے چھوڑ دیا, اور جس کو سزا نہیں اسے سزا دے دیا. کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن جانتے ہو حضرت ابراہیم نے ایک دلیل دے دی. یہ اہل علم کے لیے بڑی پیاری بات. حضرت ابراہیم نے ایک بات کہی, قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اچھا تو یہ کام کر سکتا ہے تو سن, میرا خدا وہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے. لیکن یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہیں گے, جب یہ حضرت ابراہیم نے بات کہی تو نمرود ادھر ادھر دیکھنے لگا, ساری عقل اس کی فنا ہو گئی. اب سارا فتنہ جو ہے اس کا ختم ہونے لگا. اب کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ دنیا, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ شمس و قمر گواہ ہیں کہ ابراہیم نے کیا فرمایا تھا. حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں, اگر چاہ لیتے تو اسی وقت اس کی دھجی اڑا دیتے, لیکن نہیں. اللہ کے خلیل کو یہ معلوم تھا کہ یہ کام یہ نہیں کر سکے گا. لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال دے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نمرود تو نہ نکال سکا, لیکن مقام صحبہ میں جب مولا علی کی نماز چھوٹی تو ڈوبے ہوئے سورج کو مصطفیٰ نے مغرب سے نکال دیا, مغرب سے نکال دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب یہ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کہیں مکہ والے یہ نہ سمجھ لیں کہ نمرود کی حضرت ابراہیم کی دلیل کے مطابق آپ خدا ہو گئے ہیں. یا خدا نہیں, ارے جو کام کوئی نہ کر سکا مدینے والے مصطفیٰ نے کر کے دکھا دیا ہے. ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے نکالا. تو اس دن لیکن علی نماز کہتے کسے, علی سے پوچھو نماز کہتے کسے ہیں. ایک جنگ کے موقع پر
ایک جنگ کے موقع پر ایک تیر لگا, چھونے نہیں دیتے تھے مولا علی. کسی نے کہا انہیں نماز میں جانے دو نا. جب نماز میں گئے نا تو تیر کو کھینچ کر نکال لیا گیا, کوئی حرکت نہیں ہوئی. جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا گیا حضور کوئی درد محسوس ہوا؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہوا, تیر نکال لیا گیا, کچھ پتہ نہیں. تو علی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک خدا نہ کہہ دے اے علی سجدے سے سر اٹھاؤ, تب میں سر اٹھاتا ہوں. تو اب یہ مولا علی مقام صحبہ میں ان کے زانو پر مصطفیٰ نے اپنا سر انور رکھ دیا اور دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے. علی کی آنکھ بند ہوئی. مولا علی کے زانو پر جب مصطفیٰ نے اپنا سر انور رکھا تو آقا نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. تو لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ سو رہے ہیں. تو مولا علی بھی بڑے عاشق تھے. کہا کہ نماز قضا ہوتی ہے تو ہونے دو, محبت کو قضا نہیں ہونے دیں گے. نماز کی قضا کی ادائیگی ہو سکتی ہے کہ لیکن محبت کی جو قضا ہو جائے اس کی ادائیگی کی صورت کیا ہے؟ لیکن نماز کی ایسی محبت. تو علی فرما رہے دیکھو میں علی ہوں, مصطفیٰ کو چھوڑ کر نماز نہیں پڑھتا. تم کیسے ہو کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر 40 دن کے لیے چلے میں چلے جا رہے ہو؟ ابے یہ جو ہے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. لیکن نماز کی ایسی محبت کہ آنسو نکلا. دیکھا سورج ڈوب رہا ہے, آنسو نکلا. ذرا اے آنسو تیری قسمت پہ قربان کہ تو نکلا ہے علی کی آنکھ سے. اے آنسو تو نکلا ہے چشمان علی سے اور گر رہا ہے رخسار مصطفیٰ پر. اے آنسو تو نکل رہا ہے چشمان علی سے اور گر رہا ہے رخسار مصطفیٰ پر. مصطفیٰ کی آنکھیں کھل گئیں. فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا, عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے. مصطفیٰ نے دعا فرمائی, ڈوبا ہوا سورج. اب تصور میں سوال کیا, اے سورج تو کب ڈوبے گا؟ اس دن سوال کیا اے سورج تو کب ڈوبے گا؟ تو سورج کہہ رہا ابے کبھی اور پوچھتا تو بتا دیتے. آج علی سے پوچھنا ان کی نماز کب پوری ہوگی, ان سے پوچھنا کہ ان کی نماز کب پوری ہوگی. اس لیے کہ میں روزانہ نکلتا ہوں سبھی کے لیے, آج نکلا ہوں صرف علی کے لیے. ان سے پوچھو نا ان کی نماز کب پوری ہوگی. لیکن ایک فتنہ اور آیا فرعون کا, بڑا جو ہے ظالم, بڑا خوخار. لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ اتنے جلیل القدر نبی, آپ گھبرائیں گے نہیں, جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچا دیں گے آپ کو. بڑے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ ایسے نبی ہیں کہ 10 گز یعنی 10 گز, ایک روایت میں آتا 10 ہاتھ لمبے تھے اور اتنی لمبی چھڑی بھی رکھتے تھے. یعنی کہ یہ حال تھا. اور وہ چھڑی کا کارنامہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں, بڑا کارنامہ تھا. لیکن اسی چھڑی سے بہت بڑا کام کیا ہے. دریائے نیل میں مار دیا, راستہ بن گیا. اسی چھڑی سے بڑے بڑے کافروں کو جہنم رسید کر دیا. اسی عصا سے کبھی نیند آتی تو تکیا کی جگہ اسے ٹیک لگا لیتے, اسی پر سر رکھ کر سو بھی جاتے. وما تلکا بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. یہ بڑا کام کرتے تھے اس عصا سے. لیکن فرعون بڑا ظالم. لیکن جب اللہ نے فرعون کا فتنہ نمودار ہوا تو اس کے فتنے کو کچلنے کے لیے مولا نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دیا. ایک فرعون ہے, موسیٰ آ رہے ہیں. لیکن فتنہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ پھر فتنہ آیا ابو جہل, ابو لہب, عتبہ اور شیبہ کا. تو امام الانبیاء تشریف لے آئے. لیکن امام الانبیاء کے بظاہر تشریف لے جانے کے بعد ایک بڑا فتنہ منکر زکوٰۃ کا آیا. صدیق اکبر نے اس کی دھجی اڑا دی. لیکن یہ وقت گزرتا چلا گیا. جب یزیدیوں کا فتنہ میدان کربلا میں آیا تو اس مورچہ کو سنبھالنے کے لیے علی کا بیٹا اور رسول کا نواسہ امام حسین کربلا پہنچ رہے ہیں. لیکن ان یزیدیوں کے فتنے کو ایسا چکنا چور کیا کہ قیامت تک کے لیے یزیدیوں کی یزیدیت, یزیدیوں کی نسلیں,
یزیدیوں کی باتیں، یہاں تک کہ ہر گھر کا فرد اپنی اولاد کا نام یزید کے نام پر رکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہی دیکھا گیا کہ جب یزید جنگ جیتنے کی خوشی منا رہا تھا تو اسی کربلا میں حسین کا کٹا ہوا سر قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے یزیدی جو جب تک سر دھڑ میں تھا تب بھی قرآن پڑھتا تھا، آج سر الگ ہو گیا ہے تب بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہاں پر جو ہے اس مورچے کو امام علی مقام نے سنبھالا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک اور فتنہ آیا۔ اس فتنے کا نام اکبری فتنہ، دین الہی قائم کیا اس نے، لیکن جانتے ہو یہ اکبر بادشاہ، ہمایوں کا بیٹا، بابر کا پوتا، جہانگیر کا باپ، شاہ جہاں کا دادا، اورنگزیب عالمگیر کا پردادا، یہ اکبر لوگ اکبر اعظم کہتے ہیں۔ اکبر، حضرت اورنگزیب عالمگیر فرمایا کرتے تھے دادا اکبر بہت بڑا کافر، اکبر کو اکبر بہت بڑا کافر۔ حال یہ تھا کہ کچھ مولویوں نے، ابھی سید زاہد صاحب اشارہ کر کے گزر رہے تھے کہ جو ہے کچھ مولوی یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو مانیں گے، حجت الاسلام کو مانیں گے، مفتی اعظم کو مانیں گے، تاج شریعہ کو نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانے گا؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس زمانے میں ایسے ہی مولوی تھے اکبر کے دربار میں، کہا کہ حضور اسلام مذہب بڑا پرانا ہو گیا ہے، کسی نئے مذہب کی ضرورت ہے۔ تو اکبر جاہل تھا، کہا کہ بات تو صحیح کہتے ہو۔ کہا حضور آپ ذل الہی ہیں، آپ خدا کی پرچائی ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، پورے ہندوستان پر آپ کی حکمرانی ہے، کسی راجہ مہاراجہ میں اتنی تاب نہیں جو آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر لے، کسی میں اتنی مجال نہیں جو آپ کا سامنا کر سکے، آپ ذل الہی ہیں، آپ اپنا نیا دین قائم کریں۔ مولویوں نے گمراہ کیا، بدل گیا۔ اب کوئی مولوی اس کے خلاف بولنے کے لیے سوچتا بھی نہیں، اور جو سوچتا جو بولتا اس کا سر قلم سر دھڑ سے الگ۔ لیکن واہ رے سرہند کا کلندر، واہ رے پنجاب کا کلندر، واہ رے خواجہ باقی باللہ کا مرید خاص، واہ رے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا پیر بھائی، یہ مجدد الف ثانی، امام ربانی، شیخ احمد سرہندی، انہوں نے مورچہ سنبھالا اور کفر کا فتویٰ دیا۔ کہا کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، مذہب اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اس دین کو بدلنے کی جو کوشش کرے گا وہ خود بدل جائے گا۔ مورچے کو سنبھالا ہے، یہاں تک کہ انہیں قید خانے میں بھی ڈالا گیا، گوالیر کے قید خانے میں انہیں سزا بھی کاٹنی پڑی۔ لیکن جانتے ہو جب مجدد صاحب کی بات آئی ہے تو ایک بات کہہ دینا چاہیں گے، اتنے پیارے تھے، سن لیجئے اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ مجدد الف ثانی کی بارگاہ میں ایک بڑا خوبصورت مصلی آیا، بڑا خوبصورت مصلی، حضرت کو بڑا پسند آیا، فرماتے ہیں کہ بڑا پیارا مصلی ہے، اور اپنے مریدوں سے کہا کہ کچھ ایسی ترکیب بتاؤ کہ یہ مصلی پرانا نہ ہو، یہ مصلی پرانا نہ ہو، نماز پڑھتے رہے، نیا کا نیا رہے۔ کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی رائے دے۔ ایک مرید نے کہا حضور بڑا اچھا ہوگا کہ اس مصلی پر ایک نیا کپڑا لگا دیتے ہیں، اور جب آپ نماز پڑھیں گے کپڑا پرانا ہوگا نکال کر دھو دیں گے، مصلی نیا کا نیا رہے گا۔ حضرت کو یہ رائے بڑی پسند آئی، فرمایا بہتر ہے۔ کپڑا لگ گیا، جب وہ میلا ہوا تو اسے نکالا گیا، جس مرید نے یہ رائے دی تھی اسی مرید کو دیا گیا دھونے کے لیے۔ اس نے جانتے ہو کیا کیا؟ دھویا نہیں، اسی کپڑے کو سر کا امامہ بنا لیا، سر پر لپیٹ لیا، اور جب لپیٹ کے سویا نا تو رات میں 70 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، 70 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا ہے۔ ذرا سوچو کہ اس کپڑے کو مجدد صاحب کے تلوے سے نسبت تھی۔ ابے جب تلوے کا یہ عالم ہے، سراپا ذات کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مجدد الف دھجی اڑا کر رکھ دی۔ لیکن فتنہ ختم کہاں ہوا؟ ارے جب نمرود آیا ختم ہو جاتا، فرعون آیا ختم ہو جاتا، حامان و شداد آئے ختم ہو جاتا، قارون کا خزانہ دنیا میں مشہور ہوا، اس کا فتنہ ختم ہو جاتا۔ لیکن نہیں، فتنہ ایک نہیں، منکر زکات کا فتنہ آیا، صدیق اکبر نے مورچہ سنبھالا۔ لیکن یہ ہندوستان، ایک طرف اشرف علی تھانوی کا فتنہ، نام لے کر
دوسری طرف رشید احمد گنگوہی کا فتنہ، ایک طرف خلیل احمد امبیڈوی کا فتنہ، ایک طرف قاسم نانوتوی کا فتنہ، ایک طرف اسماعیل دہلوی کا فتنہ. یہ ایسا فتنہ، یا خدا، اب سنیے گا میری تقریر 10 منٹ بس. یا خدا ایک فرعون آیا تھا تو نے موسیٰ کو بھیج دیا. یا خدا ایک نمرود آیا تھا تو نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیج دیا. لیکن آج یہ مسلمانی لبادہ اوڑھ کر، داڑھی ٹوپی رکھ کر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی توہین کو مشغلہ بنا لیا. مصلی پر امامت کی شکل میں نماز پڑھانے والے یہ نجد کے گنڈے، یہ ہندوستان کی سرزمین پر ارے بہت سارے حرام خوروں کو زمانے میں دیکھا گیا، لیکن ان انگریز کے ایجنڈوں کو یہ اس حالت میں ایسا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. جو بات ابلیس نے نہ بولی ہو یہ نجد کا مولوی بول رہا ہے. جو بات بڑے بڑے شیطان نہ بول سکے تھانہ بھون کا تھانوی بول رہا ہے. بول کیا رہا ہے؟ نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، جانوروں کا آ جائے نماز ہو جاتی ہے. ابے نماز میں تجھے سور اور کتا مبارک ہو اور ہماری نماز میں ہمارے مدینے والے مصطفیٰ مبارک ہو. یہ اپنی اپنی سب کی قسمت ہے. کوئی بولنے والا یہ بول رہا ہے کہ ابے دیوار کے پیچھے حضور کو خبر نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. ان مولویوں سے کوئی پوچھے کہ بہت پڑھے لکھے ہو، جس کا کہاں بولا جاتا ہے، جن کا کہاں بولا، یہ بھی تمہیں تمیز نہیں؟ جس نبی کی شان میں بول رہے ہو، ارے اس نبی کا احترام جب مصلی امامت پر مسجد اقصی میں آمنہ کا لال گیا ہے تو آدم سے عیسیٰ تک سارے مقتدی بن کر کھڑے ہیں. وہ امام الانبیاء، وہ نائب پروردگار عالم، وہ خدیجۃ الکبریٰ کا شوہر، وہ حسنین کریمین کا نانا، وہ خاتون جنت کا بابا، ان کی شان میں ایسی توہین ایک مولوی بولتا تو کوئی اور بات ہوتی. یہ تو ہزاروں مولوی پیدا ہو گئے، ہزاروں شیطان پیدا ہو گئے. تو جانتے ہو پورا ہندوستان خالی ہے، پورا ہندوستان خالی ہے. توجہ کے ساتھ، پورا ہندوستان خالی ہے. ایک مولوی ہوتا تو بات اور ہوتی. یہاں پر تو سینکڑوں مولویوں نے جنم لے لیا ہے. تو جانتے ہو ہندوستان میں اس زمانے میں قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، نقش بندی بھی ہیں، لیکن قادریوں کا سینہ چاک چاک ہونے لگا، چشتی مچلنے لگے، سہروردی گھبرانے لگے، نقش بندیوں کو فکر ہونے لگی. اے مولا، ایک فرعون آیا تھا تو نے موسیٰ کو بھیج دیا، ایک نمرود آیا تھا تو نے ابراہیم کو بھیج دیا، ایک یزید کا فتنہ کربلا میں آیا، امام علی مقام چلے گئے. لیکن اب تو نہ جانے ہزاروں یزیدی ہیں، ہزاروں یزیدیوں کی تعداد میں یزید صفت لوگ پیدا ہو گئے، یزید سے بڑے شیطان ہندوستان میں آ گئے. اے مولا میرے ایمان کی حفاظت فرما. قادری غوث اعظم سے لو لگانے لگا، چشتی غریب نواز کو پکارنے لگا، یا غریب نواز. جب ہندوستان میں شرک ہی شرک تھا تو آپ نے مصطفیٰ کے کلمہ کو پڑھانے کے لیے سنجر سے چل کر آپ اجمیر معلیٰ میں آئے. غریب نواز ہماری لاج بچائیے، یہاں میرے نبی پر حملہ ہو رہا ہے، نبی کے علم غیب پر حملہ ہو رہا ہے، نبی کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے، نبی کے دین پر حملہ ہو رہا ہے، مدد کیجئے. سہروردی اپنے امام کو پکارنے لگے، نقش بندی اپنے امام کو پکارنے لگے. جانتے ہو جب سارے لوگ دعا کرنے لگے تو یہ دعا جا کر اجابت سے ٹکرائی.
रहमत इलाही को जोश आया, मौला फरमाता है घबरा मत, मैं तुम्हें इन बातिल फिरकों से बचाने के लिए मैं तुझे अहमद रजा दे रहा हूं, मैं तुझे अहमद रजा दे रहा हूं, मैं तुझे अहमद रजा। मैं तुझे अहमद रजा दे रहा हूं। आला हजरत जब आए तो अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही ऐसा कुफ्र लगाया और इस अंदाज में लगाया कि जानते हो इमाम का कलम चल रहा है, 100 साल से जायद का वक्त हो गया, आज भी पूरी दुनिया के सारे वो शाक इन लोगों को काफिर कह रहे हैं। वो इसलिए कि अजमत तौहीन का, मुस्तफा की अजमत का मुनकिर, मुस्तफा के इल्म गैब पर हमला करने वाला, जब इमाम अहमद रजा का कलम चला तो एक बात और बता देते हैं कि इमाम अहमद रजा सिर्फ एक बरेलवी का नाम नहीं, इमाम अहमद रजा सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि इमाम अहमद रजा सिर्फ एक आशिक का नाम नहीं, बल्कि सरापा इश्क रसूल का नाम है। इमाम अहमद रजा सरापा इश्क रसूल का नाम है। इमाम अहमद रजा लिख रहे हैं, वह रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। ये आला हजरत की जात। लेकिन फितना खत्म कहाँ होगा? फिर फितना, एक फितना और आ गया। ये हिंदुस्तान है ना, नए नए लोग आते रहेंगे। अब तो वो था कि खुल्लम खुल्ला वो तौहीन करने वाले थे, इन नजद के गुंडे खुल्लम खुल्ला बोलने वाले थे। अब तो यहाँ आला हजरत का नाम लेकर भी, मुफ्ती आज़म का नाम लेकर भी, हुज्जतुल इस्लाम का नाम लेकर भी यही सब गुंडागर्दी, यही सब गुंडागर्दी। एक तरफ सफ़ेद है, एक तरफ हरा है। अबे बांट क्यों रहे हो? मसला के आला हजरत के प्लेटफॉर्म पर ले आओ, सब अच्छे हो जाएंगे। ये हरे और सफेद में बांटना बंद करो। अब ये नाम ले लेकर हम मुफ्ती आजम के मुरीद हैं, हम फला के मुरीद हैं, हम उनके मुरीद हैं। अबे तू किसी का मुरीद हो? अमीर मुआविया का बेटा भाग गया, अगर मुरीद ही आज का भाग गया तो क्या बहेगा? हजरत नूह का बेटा नहीं भाग गया, फला के मुरीद। और ये सिर्फ और सिर्फ भोले भाले सुन्नियों को गुमराह करने के लिए, फंसाने के लिए। जब ताजुश्शरिया 2017 में अच्छे नहीं थे, 18 में विसाल हो गया ताजुश्शरिया अलैहि रहमतो व रिजवान। अबे कैसी मुनाफिकत है? 17 में ठीक नहीं थे, 18 में रजी अल्लाह अन्हु हो गए। अबे जो बोली दिल की है वही जबान पर लाना, चाहे तू जहां का भी रहने वाला हो, जिस कबीले जिस खानदान का हो। तो अब ये जब फितना आया ना, तो 1942 में इस फितने को कुचलने के लिए इमाम अहमद रजा के घर में ताजुश्शरिया तशरीफ ला रहे हैं। ये सब है ताजुश्शरिया। अब एक रिश्ता बता दें, आला हजरत के 2 बेटे, तवज्जो से सुनिएगा, याद भी कर लीजिएगा, हर सुन्नियों को याद करना चाहिए। यही तो कमी है हमारे अंदर, नाम खूब लेते हैं पता ही कुछ नहीं, नाम खूब लेते हैं पता ही। आला हजरत के 2 बेटे, एक का नाम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खां और एक का नाम मुफ्ती आज़म मौलाना मुस्तफ़ा रजा खां। ये 2 शहजादे आला हजरत के हैं। और जानते हो, दोनों शहजादों के दरमियान 18 साल की छोटाई बढ़ाई है। यानी 1292 हिजरी में हुज्जतुल इस्लाम की पैदाइश है और 1310 हिजरी में सरकार मुफ्ती आज़म की विलादत है। 18 साल की छोटाई बढ़ाई। लेकिन हुज्जतुल इस्लाम के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम अल्लामा इब्राहिम रज़ा खां है, और मुफ्ती आज़म के घर में एक बेटी पैदा हुई, और दोनों बचपने में खेल रहे हैं। आला हजरत की निगाह विलायत देख रही थी। आला हजरत ने दोनों शहजादों को बुलाया, यानी हुज्जतुल इस्लाम को और सरकार मुफ्ती आज़म को। फरमाते हैं कि अच्छा ये बताओ कि क्या मैं इन दोनों का वकील नहीं हूँ, क्या मैं इन दोनों का गार्जियन नहीं हूँ? कहा हुजूर क्यों नहीं? कहा कि जब मैं हूँ तो मेरी ख्वाहिश ये है कि दोनों का निकाह कर दूँ। यानी आला हजरत की निगाह विलायत देख रही थी कि इन दोनों में जब निकाह होगा तो ताजुश्शरिया पैदा होंगे, अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी पैदा होंगे। उन दोनों का जब निकाह हुआ
تو زمانے میں تاج الشریعہ بن کر آئے، اور ایسا تاج الشریعہ، ارے سنا تو بہت کچھ ہے، بیان تو بہت کچھ ہوتا ہے، ایک جملہ سن لیجئے، شاید کبھی سنا ہوگا کہ ہر درخت، ہر پھل کا درخت الگ الگ ہوتا ہے، ہر پھل کا درخت الگ الگ ہوتا ہے، جو پھل کھانا ہے اس درخت کے پاس جانا ہوگا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ امرود کا ایک درخت ہے، اس میں کیلا بھی ہو رہا ہے، جامن بھی ہو رہا ہے، لیچی بھی ہو رہا ہے، فلاں بھی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایک درخت ایک پھل، ہر پھل کا درخت الگ الگ۔ لیکن امام احمد رضا ایسے درخت ہیں کہ جس درخت میں ہر پھل موجود ہے، ہر پھل موجود ہے، جو پھل لینا ہو اس درخت کے پاس چلے جاؤ۔ اور ایک بات کہہ دیں کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے آفتاب و مہتاب ہیں، لیکن امام احمد رضا آسمان ہیں، اور اس آسمان کے چاند کو اختر رضا اظہری کہتے ہیں، اس آسمان کے چاند کو اختر رضا اظہری کہتے ہیں۔ تاج الشریعہ یہ کسی عام مولوی کا نام نہیں، دیکھا گیا جن لوگوں نے قریب سے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، بس آخری بات سن لیجئے، جن لوگوں نے قریب سے دیکھا ہے پکار اٹھے کہ جب پوتا عیسیٰ ہے تو دادا کیسا ہوگا، پکار اٹھے۔ کل ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سید صاحب مفتی صاحب مدرسے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے جو ہے علم کے ساتھ ساتھ حسن بھی نوازا ہے اس خانقاہ میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کی عقلی فطرت ہوتی ہے، عقلی فطرت ہوتی ہے، وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ خوبصورت چیز کو بہت پسند کرتا ہے، اس کا دل جو ہے نا اس پر جلدی جاتا ہے۔ اللہ نے اس سے بھی محروم نہیں رکھا، علم تو دیا ہی، ولایت تو دی ہی، اس کے ساتھ ساتھ حسن بھی دے دیا، اور دیکھنے والوں نے یہی دیکھا، نگاہ نہیں جاتی نیچے، نگاہ نیچے نہیں جاتی، تو پھر خیال یہی ظاہر ہوتا، اور برجستہ زبان یہ کہتی کہ جب بریلی کا اختر رضا ایسا ہے تو مدینے کا مصطفیٰ کیسا ہوگا۔ جب اس کے حسن کا یہ عالم ہے، نگاہ نہیں ہٹتی، نگاہ نہیں ہٹتی۔ ہم نے تو کئی بار دیکھا، اور قسم ہے وحدہ لا شریک کی، اللہ کے رسول کے گھر میں کہتے ہیں کہ 1:30 بجے رات میں قریب جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر تاج الشریعہ تشریف فرما ہے، اور ارد گرد جامع ازہر مصر کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان سے علامہ ضیاء المصطفیٰ، سید گلزار میاں، سید اویس میاں، سید غیاث میاں، یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانتے ہو جب نگاہ جاتی نا تاج الشریعہ پر تو دل یہی کہتا کہ تمام ستاروں میں ایک چاند بیٹھا ہوا ہے، تمام ستاروں میں، اور دنیا یہ جانتی ہے کہ مصر کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں کشمیر کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ مصر کا عالم بھی پھیکا نظر آتا تھا، مصر کا عالم بھی اللہ نے ایسے حسن سے نوازا جہاں جاتے۔ لیکن وہ فتنہ کون سا ہوا؟ صلح کلیت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ۔ اب وہ لبادہ اوڑھ کر کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ہیں، ہم مفتی اعظم کے ہیں، ہم حجت الاسلام کے ہیں، لیکن جانتے ہو جب سرکار مفتی اعظم ہند کے وصال کا وقت قریب آیا تو وصال سے قبل حضرت نے ایک میلاد کی محفل رکھی، ایک محفل میلاد رکھی، اور اس محفل میں جانتے ہو کون کون لوگ تھے؟ برہان ملت حضرت مولانا برہان الحق جبل پوری، سرکار مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان، سرکار شمس العلماء حضرت مولانا شمس الدین جعفری جون پوری، بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت مفتی اعظم نے تاج الشریعہ کو بلایا، اور بلا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور ساری اجازت و خلافت سے نواز دیا۔ سارے لوگ وہاں پر شمس العلماء عرض کرتے ہیں حضور آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ بڑا پیارا سوال ہے، حضور آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں وہ وقت بتائے گا، لیکن اختر میاں سے مجھے بہت امید ہے، اختر میاں سے مجھے یہ وقت بتائے گا۔ دیکھو مفتی اعظم کا اشارہ، یہ وقت بتائے گا لیکن اختر میاں سے مجھے بہت امید ہے۔ یعنی مفتی اعظم دبی ہوئی زبان میں یہ بتا رہے ہیں ہمارا جانشین کوئی اور نہیں بلکہ اختر رضا اظہری ہوں گے، یہی میرے جانشین ہوں گے۔ تو دنیا نے دیکھا بڑی امید ہے سرکار مفتی اعظم کو، کتنا پیار ہے سرکار مفتی اعظم کو، بڑی امیدیں، بڑی چاہتیں، بڑا پیار
बड़ा लगाव, बहुत प्यार। लेकिन मुफ्ती आजम जब अजहर से पढ़ कर आ रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, इस्तकबाल के लिए कोई और नहीं बल्कि मुफ्ती आजम तशरीफ ले जा रहे हैं, बड़ा प्यार है। तो ऐसे बच्चे को संवारने वाले मुफ्ती आजम हिंद हैं। लेकिन ताजुश शरिया जब आए, तमाम सुलह कुल्लियत का जनाजा निकाल कर रख दिया, चाहे वक्त का बहुत बड़ा काबिल क्यों ना हो, वक्त का बहुत पढ़ा लिखा क्यों ना हो, इसलिए कि एक पाकिस्तान का भी पढ़ा लिखा खड़ा हुआ और बहुत काबिल, वो रोजाना 1-2 किताब लिखता है, इतना बड़ा काबिल कि 2-3 हज़ार किताबों का मुसन्निफ भी हो गया है। लेकिन जब ताजुश शरिया का सामना हुआ, 5 मिनट भी ना बैठ सका, दीवार कूद कर भाग गया। इसलिए कि ताजुश शरिया का सामना करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा, बहुत सलाहियत की जरूरत है, और तुम गलत हो, गलत रहोगे। इसलिए कि ताजुश शरिया शरीयत में किसी का समझौता नहीं करते थे, मसाइल में किसी का समझौता नहीं करते थे। सुन लीजिए, अरबपति मुरीद टाई लगा कर आया, हजरत ने बरजस्ता फरमाया ये हराम है, हराम है। आज का पीर होता, आज का पीर होता, अभी अरबपति मुरीद है। अरे अगर हराम का फतवा दे देंगे तो रूठ जाएगा, दाना पानी बंद हो जाएगा। लेकिन यही तो अल्लाह के वली की पहचान है। ताजुश शरिया ने सिर्फ फतवा नहीं दिया बल्कि एक किताब लिख दी, उस किताब ही का नाम है टाई का मसला। एक किताब भी लिख दी है। बहुत बड़ा मुरीद चैन की घड़ी पहनकर आ गया। हजरत ने फरमाया इस घड़ी को पहनकर नमाज भी पढ़ते होगे ना, उतार दिया करो, और ना पहनो तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि ये घड़ी इस्तेमाल ना करो। वो उतारना पड़ा, और जब ऐसा उतारा कि मरते दम तक उसने कभी चैन की घड़ी ही नहीं पहनी। ऐसे ताजुश शरिया है। जहां जा रहे हैं, अरे कहीं कुछ दिया जा रहा है, कहीं कुछ दिया जा रहा है, लेकिन जो शरीयत का मसला है, जो शरीयत का बरजस्ता बयान फरमा देते हैं, जिसको रूठना है रूठ जाए, जिसको नाराज होना है नाराज हो जाए। इसलिए कि ऐसे लोग अल्लाह और रसूल को राजी करना चाहते हैं। दुनिया वाले नाराज होते हैं हो जाएं, अल्लाह और रसूल राजी रहें।